ذرا پیچھے آئیے نا، آپ کو آئینہ دکھاتا ہوں۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ ہیں بابر اعظم کے والد اعظم صدیقی صاحب کے، جنہوں نے محمد آصف کو آئینہ دکھایا ہے۔ کہا کہ جب بابر اعظم ٹیم میں نہیں تھے، بابر اعظم کا کوئی نام نہیں تھا، تو ایک کلب کی طرف سے جب میچ ہو رہا تھا تو ایک کلب کی طرف سے محمد آصف کھیل رہے تھے اور دوسرے کلب کی طرف سے بابر اعظم کھیل رہے تھے، جبکہ بابر اعظم نے اننگ کی شروعات کرنی تھی اور محمد آصف نے بولنگ کی شروعات کرنی تھی۔ تو پھر بابر اعظم نے 84 رنز بنائے اس میچ میں اور محمد آصف کو 11 چوکے لگائے۔ جی ہاں، 44 رنز بہت ہوتے ہیں، یہ 84 رنز میں اگر کسی ایک بولر کو آپ 11 چوکے ماریں اور وہ بھی محمد آصف جیسا لیجنڈ بولر۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ محمد آصف نے ہی بابر اعظم کو آؤٹ کیا، اور بابر اعظم جو ہے جب باہر جا رہے تھے تو محمد آصف نے اس کو بہت گالیاں دی، جیسا کہ وہ بہت زیادہ مشہور بھی ہیں ان چیزوں کی وجہ سے۔ محمد عامر ہو گئے، وسیم اکرم، محمد آصف، یہ بہت گالیاں دیتے تھے۔ پھر جیسے ہی بابر اعظم نے اپنے والد کو بتایا کہ محمد آصف نے مجھے گالیاں دی ہیں، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، آپ نے بھی تو اس کو 11 چوکے مارے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ZTPL ایک بینک کی طرف سے بابر اعظم ٹرائل دینے گئے اور بابر اعظم نے پیڈ وغیرہ کیے ہوئے تھے، تو اتنی دیر میں محمد آصف آئے تو بابر اعظم نے اس کو سلام کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ چھوٹو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو ٹرائل دینے آیا ہوں۔ محمد آصف سیدھا بینک کی مینجمنٹ کی طرف گئے اور کہا کہ بھائی پاگل ہو گئے ہو، یہ تو بہت بڑے بیٹس مین ہے گرو، آپ کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ یہ تو آنے والا پاکستان کا فیوچر ہے، آپ اس کے ٹرائل نہ لو، آپ اس کو ٹیم میں سلیکٹ کرو۔ میں کہتا ہوں، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں، جی ہاں محمد آصف، اس کا مطلب ہے کہ محمد آصف دل کے برے نہیں تھے، وہ شاید ایگریشن کی وجہ سے یہ چیزیں آ گئی تھیں۔ تو اب جو ہے اس کے بعد بابر اعظم کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے، اور بابر اعظم کے والد کا کہنا ہے کہ جو لوگ محمد آصف کو، وہ جو پچھلے دنوں اس نے بیان دیا تھا، جو میں اپنی ویڈیو میں بیان بھی کر چکا ہوں، کہ محمد آصف نے جو باتیں کہی ہیں اس کو اس پر برا بھلا نہ کہا جائے، کیونکہ میرے بیٹے کا فیوچر بنانے میں اس کا اہم کردار ہے، اور اس بینک کی طرف سے بابر اعظم کو سلیکٹ کر لیا گیا تھا، اور بابر اعظم کو 16,800 روپے سیلری ملی تھی۔ تو گرو بات سمجھ میں نہیں آتی، جب عمر اکمل وغیرہ اس کے کزن ہیں، عمر اکمل کامران اکمل کا کلب ہے، اور اس کلب میں یہ جو اس کو لے کے جاتے تھے، اس کو کھلاتے تھے، اور شاید اس کو ٹیم میں بھی سلیکٹ، ٹیم میں تو نہ صحیح لیکن جو بال بوائے کھڑا ہوتا ہے باؤنڈری کے باہر، اس کو سلیکٹ کروانے میں بھی شاید انہی کا ہاتھ ہوگا، کیونکہ کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان اور انڈیا میں جتنی بھی سفارشیں چلتی ہیں، وہ کزن اگر قریبی ہوں تو اس کے کہنے پر ہی سفارش چلتی ہے۔ تو وہ کیوں بھول رہے ہیں؟ حالانکہ عمر اکمل بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے کلب سے اس نے شروعات کی۔ ہاں بے شک اس نے کلب چھوڑ دیا تھا کیونکہ ہمارے کلب میں بڑے بڑے کھلاڑی آتے تھے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کلبز کی بہت زیادہ کمی ہے، کرکٹ کلب بہت کم ہے، تو اس میں نہیں کھلایا جاتا تھا۔ بابر اعظم کی باری کبھی آتی تھی کبھی نہیں آتی تھی، اس لیے انہوں نے علیحدہ سلیکٹ کیا کلب، اور وہاں پر جا کر انہوں نے بیٹنگ کی اور وہاں سے وہ آگے نکل کر آئے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے کزنز کی تعریف نہیں کی۔ اور باتوں کا پٹارا تو بہت زیادہ کھل جاتا ہے، جیسے ہی وہ پشاور زلمی میں آئے تو کامران اکمل نے ٹیم چھوڑ دی یا اس کو چھڑوائی گئی۔ اب یہ بیچ کی باتیں ہیں، ہمیں لگا آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ گھر کی مرغی دال برابر والا قصہ ہے یا کوئی اور قصہ ہے کہ اپنے کزن کی تعریف نہیں کر رہے، ان کے والد جو ہیں وہ محمد آصف کی تعریف کر رہے ہیں، جنہوں نے صرف ایک مرتبہ کہا تھا، اور جنہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، مطلب کھیلنا سکھایا، اس کے بارے میں ان کا ایک بیان بھی کبھی نہیں آتا۔